بکر عمر فاروق عثمان. نبی کی پگڑی کا ذکر نبی ہے تو پھر لباس پیغمبر، عزت رسول، عزت پیغمبر، آبرو پیغمبر، حضرت عائشہ کا ذکر بھی پھر ذکر نبی ہے. نبی جس سواری پر بیٹھے اس سواری کا ذکر اگر ذکر نبی ہے تو جس کے کندھے پر بیٹھ کر نبی غارے سور ہو جا رہے ہیں اس ابو بکر کا ذکر بھی ذکر نبی ہے. جی ہاں، داماد علی کا ذکر اگر ذکر نبی ہے تو داماد عثمان کا ذکر بھی ذکر نبی ہے. فاطمہ کا ذکر اگر ذکر نبی ہے تو عائشہ کا ذکر بھی ذکر نبی ہے. حسن و حسین کا ذکر اگر ذکر نبی ہے تو امیر معاویہ کا ذکر بھی ذکر نبی ہے. ذکر صحابہ ہی در حقیقت ذکر نبی گستاخی کرتے ہیں. آؤ مجھے بتاؤ نا یہ اتحاد کس چیز پر ہے؟ بلا ان سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے جسے خلافت ابو بکر پر اتحاد نہیں، جسے ابو بکر کی صداقت پہ اتفاق نہیں، ان سے بھی اتحاد بلا ہو سکتا ہے جو قرآن کو اصلی قرآن نہ مانے، بلا ان سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے. ہمارے دل ہے صحابہ، ہماری جان ہے صحابہ، ہماری کل کائنات ہے. اسی لیے تو انہی صحابہ کی عظمت پہ سعود کٹا، مسعود کٹا، جمال شہید ہوا، آصف و نصیر قربان ہو گئے. آج ہم بھی اس عظیم مشن پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، دولت کونین کو کوئی باہوں میں بسا لے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے تو ان میں سے کیا لے، نالے نے محمد کو آنکھوں سے لگا لے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تاریک شب میں وہ سحر پیدا کر، تاریک شب میں وہ سحر پیدا کر، جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر. کثرت کو اگر قلت سے دبانا ہو تو محمد کے صحابہ کا وہ جگر پیدا کر. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سے احترام دوستو، ساتھیو، بزرگوں، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، اور پس دیوار میری ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی عظیم الشان اور روح پرور روحانی وجدانی محفل 11 دسمبر سن 2022 کو آپ کے علاقہ موسیٰ کالونی میں مبارک عنوان ذکر نبی اور فکر صحابہ کے عنوان سے معنون انعقاد پذیر ہے، جس میں حضرات قائدین، زعماء ملت، اکابرین امت آپ حضرات سے محو گفتگو فرمائیں گے. ان کی آمد تک صرف آپ حضرات کو اسٹیج کی جانب متوجہ رکھنے کے لیے کچھ گزارشات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا.
بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ خالق کائنات مالک لم یزل رب السماوات والارض قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ عنوان آپ کے سامنے ہے ذکر نبی اور فکر صحابہ، اور یہ عنوان 2 حصوں 2 جزوں پر منقسم اور مشتمل ہے، اور میں اپنی عادت کے مطابق عنوان کے تحت ہی مختصر گفتگو کیا کرتا ہوں۔ عنوان کا پہلا حصہ، پہلا جز ہے ذکر نبی۔ ذکر نبی، نبی کا ذکر، نبی کی یاد، نبی کی بات، نبی کی رات، نبی کے عادات، نبی کی عبادت اور ریاضت کو ذکر کہا جاتا ہے۔ اگر ہم نبی کی ولادت کی بات کریں تو وہ ذکر نبی کہلاتا ہے۔ اگر ہم نبی کی میلاد کی بات کریں تو وہ ذکر نبی کہلاتا ہے۔ اگر ہم نبی کے لڑکپن کی، جوانی کی، شباب کی، عروج کی، بلندی کی بات کریں تو وہ ذکر نبی کہلاتا ہے۔ اگر نبی کے اٹھنے کی بات ہو، بیٹھنے کی بات ہو، نبی کا انداز گفتگو ہو، انداز تکلم ہو، نبی کی چال و چلن ہو، خط خال ہو، نبی کی گفتگو ہو، نبی کا امر ہو، نبی کا ارشاد ہو، اس سب کو ہی ذکر نبی کہا جاتا ہے۔ نبی کی تلاوت ہو، عبادت ہو، ریاضت ہو، اسے بھی ذکر نبی کہا جاتا ہے۔ نبی کی نماز ہو، قیام ہو، قعود ہو، رکوع ہو، سجود ہو، اسے بھی ذکر نبی کہا جاتا ہے۔ نبی معبد کی جھوپڑی میں آئے، اسے بھی ذکر نبی کہا جاتا ہے۔ دائی حلیمہ نبی کے گھر آئی اور نبی کو لے کر جا رہی ہے، یہ بھی ذکر نبی ہے۔ پھر دائی حلیمہ کے گھر پہ برکت ہی برکت آ جائے، اس کا تذکرہ بھی ذکر نبی ہے۔ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی صدا بھی ذکر نبی ہے۔ طائف کی وادیوں میں جانا ذکر نبی ہے۔ تعلیم دینا ذکر نبی ہے۔ تبلیغ کرنا ذکر نبی ہے۔ دعوت دینا یہ ذکر نبی ہے۔ بدر میں جانا، احد میں جانا، تبوک میں جانا، یرموک میں جانا، غزوات میں جانا، سریات میں جانا، یہ ذکر نبی ہے۔ جہاد میں جا کر تلوار لہرانا یہ بھی ذکر نبی ہے۔ یہ ذکر نبی صرف آج نہیں ہو رہا، یہ ذکر نبی صدیوں سے چل رہا ہے۔ ہائے میں یہ کیا کہ گیا، صدیاں کیا ہوتی ہے، صدی نہیں تھی، زمین نہیں تھی، زمان نہیں تھا، مکان نہیں تھا، مکین نہیں تھا، یہ کائنات نہیں تھی، یہ سورج نہیں تھا، یہ ستارے نہیں تھے، کہکشائیں نہیں تھے، ذکر نبی تب بھی تھا۔ یہ آسمان نہیں تھے، زمین نہیں تھی، ذکر نبی تب بھی تھا۔ یہ پہاڑ نہیں تھے، پتھر نہیں تھے، یہ چٹان نہیں تھے، ذکر نبی تب بھی تھا۔ یہ آدم بھی ابھی تیار نہیں ہوئے تھے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، آدم کی روح نکلی تھی، ذکر نبی تب بھی تھا۔ آدم کی بناوٹ نہیں ہوئی تھی، ذکر نبی تب بھی تھا۔ انبیاء آئے نہیں تھے، ذکر نبی تب بھی تھا۔ آدم کی زبان پر ذکر نبی تھا، نوح کی زبان پر ذکر نبی تھا، ابراہیم کی زبان پر ذکر نبی تھا، داؤد کے نغموں میں ذکر نبی تھا، عیسیٰ کی بشارت میں ذکر نبی تھا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، توریت میں ذکر نبی ہے، زبور میں ذکر نبی ہے، انجیل میں ذکر نبی ہے، تختیوں میں ذکر نبی ہے، صحیفوں میں ذکر نبی ہے، مکتوب میں ذکر نبی ہے، نقوش میں ذکر نبی ہے۔ کائنات نہیں تھی، ذکر نبی تھا۔ کائنات نہیں ہوگی، ذکر نبی تب بھی بلند رہے گا۔ ذکر نبی، نبی کا ذکر، نبی کے لباس کا ذکر، یہ ذکر نبی ہے۔ نبی کے لبوں کا ذکر،
یہ ذکر نبی ہے، نبی کے ہونٹوں کا ذکر یہ ذکر نبی ہے، نبی کے رخسار کا ذکر یہ ذکر نبی ہے، نبی کے رخساروں کی رعنائیت کا ذکر یہ ذکر نبی ہے، نبی کے دانتوں کی چمک کا ذکر یہ ذکر نبی ہے۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ لباس نبی کا ذکر ذکر نبی ہے، نبی کی پگڑی کا ذکر ذکر نبی ہے، تو پھر لباس پیغمبر، عزت رسول، عزت پیغمبر، آبرو پیغمبر حضرت عائشہ کا ذکر بھی پھر ذکر نبی ہے۔ نبی جس سواری پر بیٹھے اس سوار کا ذکر اگر ذکر نبی ہے تو جس کے کندھے پر بیٹھ کر نبی غارے سور کو جا رہے ہیں اس ابو بکر کا ذکر بھی ذکر نبی ہے۔ جی ہاں، داماد علی کا ذکر اگر ذکر نبی ہے تو داماد عثمان کا ذکر بھی ذکر نبی ہے۔ فاطمہ کا ذکر اگر ذکر نبی ہے تو عائشہ کا ذکر بھی ذکر نبی ہے۔ حسن و حسین کا ذکر اگر ذکر نبی ہے تو امیر معاویہ کا ذکر بھی ذکر نبی ہے۔ ذکر صحابہ ہی در حقیقت ذکر نبی ہے۔ محمد پیغمبر، صحابہ رہبر، محمد استاد، صحابہ شاگرد، محمد پیر مرید، صحابہ محمد سورج، اس سورج کی کرنیں صحابہ ہے۔ جہاں جہاں جاؤ گے تمہیں ذکر نبی کے ساتھ ساتھ ذکر صحابہ بھی نظر آتا رہے۔ ذکر نبی بہت بلند ہے، ذکر نبی بہت بڑی عبادت ہے، اور میں تو کہتا ہوں ذکر نبی کے بغیر کوئی عبادت مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے، ذکر نبی کے بغیر کوئی عبادت مقبول ہی نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ذکر نبی کے بغیر کوئی عبادت مکمل نہیں ہو سکتی۔ ذکر نبی چل رہا ہے، ذکر نبی بلند ہے۔ اللہ، یہ ذکر نبی کیسے چل رہا ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں اے پیغمبر آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ کے ذکر کو چار خانے عالم میں اللہ پہنچائے گا، آپ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں اللہ پہنچائے گا۔ اللہ آپ کیسے پہنچائیں گے؟ جواب آتا ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، میں ایسے یار دے دوں گا، ایسے جانثار دے دوں گا۔ پھر نبی کے پیغام کو لے کر وہ چار خانے عالم میں پھیلتے چلے جائیں گے۔ اللہ، وہ جانثار کون ہوں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں من المؤمنین، وہ صحابہ ہوں گے جو ذکر نبی کو لے کر، فکر نبی کو لے کر، پیغام نبی کو لے کر، دعوت نبی کو لے کر، پیغام نبی کو لے کر، حدیث نبی کو لے کر پوری دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ مکہ سے مدینہ پہنچیں گے، مدینہ سے مراکش پہنچیں گے، مراکش سے قسطنطنیہ میں پہنچیں گے، پھر افریقہ کے جنگلات میں وہ پہنچتے چلے جائیں گے۔ ذکر نبی چار خانے عالم میں وہ پہنچاتے چلے جائیں گے۔ آؤ بات سن لو، صحابہ اہل بیت ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ صحابہ کے بغیر اہل بیت کی محبت کا دعویٰ یہ رفض کی علامت ہے، اور اہل بیت کی محبت کے بغیر صحابہ کی محبت کا دعویٰ یہ خوارج کی علامت ہے۔ صحابہ اہل بیت ہماری دو آنکھوں کی مانند ہے۔ صحابہ اہل بیت ہمارے جسم میں قلب اور روح کی مانند ہے، دل اور دھڑکن کی مانند ہے۔ کچھ لوگ اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، اتحاد کا نام لے کر وہ صحابہ
کہتے ہیں آؤ نا مجھے بتاؤ نا یہ اتحاد کس چیز پر ہے؟ بلا ان سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے جسے خلافت ابو بکر پر اتحاد نہیں، جسے ابو بکر کی صداقت پہ اتفاق نہیں، ان سے بھی اتحاد بلا ہو سکتا ہے جو قرآن کو اصلی قرآن نہ مانے، بھلا ان سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے جن کے دل میں امی عائشہ کی محبت نہیں، بھلا ان سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے؟ بتاؤ نا یہ اتحاد ہے یا دجل ہے؟ کچھ لوگ یہ چورن بیچ رہے ہیں، میرا سوال ہے یہ اتحاد کی بات جو تم کر رہے ہو، اچھے خاصے افراد کو تم دجل اور فریب کے ذریعے اپنے مشن کا حصہ بنا رہے ہو، یہ اتحاد کس چیز پر ہے؟ تمہیں تو ابو بکر کی صداقت پہ اعتراض ہے، تمہیں تو عمر فاروق کی عدالت پہ اعتراض ہے۔ میں واضح کہوں گا یہ اتحاد نہیں، یہ انتشار ہے، یہ اتحاد نہیں، یہ اختلاف ہے، یہ اتحاد نہیں، دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ بھلا جس کے مذہب میں صحابہ کی گستاخی ہو، ہائے ربا امی عائشہ کی توہین ہو رہی ہے، امیر معاویہ کی حالیہ میں گستاخی ہوئی، بدترین شدید ترین گستاخی کی ہے، نبی کی ساس حضرت ہند کی گستاخی ہوئی ہے۔ ان تمام گستاخوں کے باوجود حکمران خاموش ہے، عدلیہ نظام خاموش ہے، افسران خاموش ہے، ذمہ داران خاموش ہے۔ صرف ایف آئی آر سے بس نہیں ہوگی، انہیں کیفر کردار تک تمہیں پہنچانا ہوگا۔ ہم کسی صورت میں صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ صحابہ ہماری متاع ہے، صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ ہماری روح ہے، صحابہ ہماری ٹھنڈک ہے، صحابہ ہمارے دل ہے، صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ ہماری کل کائنات ہے۔ اسی لیے تو انہی صحابہ کی عظمت پہ سعود کٹا، مسعود کٹا، جمال شہید ہوا، آصف اور نصیر قربان ہو گئے۔ آج ہم بھی اس عظیم مشن پہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہوئے چل رہے ہیں لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر تجھ کو طلب ہے جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ ہے مقام صحابہ کا۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا ہے فرض کرام صحابہ کا۔ ارے کوتا نظر کیا دیکھ سکے بالا ہے مقام صحابہ کا۔ مجھ کو بھی ہے نام شہید اس پر، میں ہوں غلام صحابہ کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر نبی اور فکر صحابہ کے عنوان کو سمجھنے کی اور اس پر پوری زندگی صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔